آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازمن ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، گارنٹیڈ۔ آپ کی لائف میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات سمجھ لو بس۔ آپ اللہ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں اور آپ، ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹ لیں اس میں۔ ہماری عقل بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے، لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے، نہیں کرو۔ اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے، بچے کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیوں مارا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ۔ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے، فل پکچر میں دیکھا جائے، تو کیا یہ ظلم ہوا ہے بچے کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے؟ یقیناً فیور کیا گیا۔ کیا اس کو ہاتھ پہ جب لگی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے۔ کیا یہ پروسیس پینفل تھا؟ جی بالکل پینفل تھا۔ کیا بچہ اذیت سے گزرا؟ جی بالکل گزرا۔ لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا؟ 100% فائدے کا تھا۔ سو ریممبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پین لیس ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ لیں، ہر خیر پین لیس نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکھاتا ہے، آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس تکلیف سے نہ گزرتے آپ وہ سبق نہ سیکھتے۔ ہماری لائف میں ایک پرابلم کیا آتی ہے نا، یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مصیبت جو بھی ہے ہماری اکثر و بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس ٹائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی جو بندہ بھی مصیبت میں ہوتا ہے نا، اس کو اس ٹائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹنل ویژن ہو جاتا ہے، وہ نا ہر طرف سے بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے، میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلوشن ہے، آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ، اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن ہی ہے، لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے۔ سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں ایسی مصیبت میں ہوں جہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہر مصیبت سے باہر راستہ ہے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی بات حق اور سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں نا وہ اللہ کو ہی پتا ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو پتا ہے۔ اچھا، یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزرے ہیں، اس پرابلم سے آپ کیا لیسن سیکھیں گے وہ اللہ کو پتا ہے۔ سو ڈونٹ جج دا وزڈم آف اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خوبصورت ذکر، بڑی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ہم کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے، میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رول ماڈل ہیں۔ جو شخص دن میں یہ 3 دفعہ کہتا ہے، صبح کے ٹائم، 3 دفعہ شام کے ٹائم، تو اللہ تعالیٰ، یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ جس نے یہ کہا نا کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ اس کو راضی کر دے گا۔